حضرت قاسم علیہ السلام ظاہر ہے شہزادہ جنت، شہزادہ امام علی مقام، شہزادہ امام حسن علیہ السلام، اب جو میں آپ کی شان کیسے بیان کرواؤں کہ جن کی شان جو ہے وہ ظاہر ہے صبح و شام زمین و آسمان بیان کرتے ہیں، تو بنیادی تعارف سے آغاز کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جو خاندانی آپ کی عظمتیں ہیں، رفتیں ہیں اور رشتوں کی جو حسین سی مالا ہے، تھوڑا سا کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا قاسم بن حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت یقیناً بطور خاص اس امت کے نوجوانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ جس انداز میں انہوں نے اپنی ستھری اور نکھری زندگی کے وہ خوبصورت نقوش انسانوں کو بالخصوص اس امت کے نوجوانوں کو عطا کیے، وہ یقیناً اپنی مثال آپ ہیں۔ اور جیسا کہ آپ نے ذکر فرمایا کہ رشتوں کی حسین مالا، تو اس حسین مالا میں آپ یہ دیکھیے کہ ہمیں وہ عظیم پھپھی نظر آ رہی ہے کہ جس عظیم پھپھی کو زینب کہتے ہیں، سبحان اللہ، جنہوں نے عورتوں کے لیے اپنی مثال قائم کی۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اسی میں آپ کو ایک اور نوجوان نظر آتے ہیں کہ جنہوں نے بے مثال وفاداری اور بے مثال قربانی کی داستان رقم کی، انہیں علی اکبر کہتے ہیں، جو ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ یہ میں ان رشتوں کو صرف اشارے کے طور پر عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے اپنی ذات میں انجمن بن کے لوگوں کو عمر اگرچہ مختصر گزاری، لیکن ایک ایک لمحہ سالوں پر محیط نظر آتا ہے، صدیوں پر محیط نظر آتا ہے، اور صدیوں کا پیغام چند لمحات اور چند کلمات دینے چند لمحوں کے اندر صدیوں پہ محیط ہو گئے۔ کیا اچھا جملہ۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ حضرت سیدنا قاسم بن حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ہم شخصیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کی جو ولادت ہے، اگر تاریخ کے مختلف اقوال کو بھی مد نظر رکھیں تو حضرت امام علی مقام امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال سے، آپ کی شہادت سے 3 سال قبل کم و بیش آپ کی ولادت ہوئی، یعنی 3 برس آپ کو بابا جان کے اپنے میسر آئے، 3 سال یہ میسر آئے۔ تو اس اعتبار سے آپ دیکھیے تو کربلا کے میدان تک پہنچتے پہنچتے آپ کی عمر 15 سال سے زیادہ نہیں نظر آتی۔ اس 15 سال کی عمر میں انہوں نے ایسی کون سی داستان رقم کر دی کہ آج 1450 سال کا عرصہ گزرنے کو ہے، 1400 سال تو گزر ہی گئے، آج بھی ان کا نام زندہ و جاوید اور روشن ہے۔ اور اس کی وجہ اور سبب صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان مبارک ہستیوں کے ذکر کو ہی گویا مطمع نظر لوگوں کا بنا رکھا ہے کہ ان کا تذکرہ قیامت تک اسی طرح جاری و ساری رہے۔ سیدہ رملہ آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، آپ کے والد بزرگوار حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ دیکھیے حسن ہو یا حسین ہو، دونوں کا اوریجن اور دونوں کا جو ماخذ ہے وہ حسن ہے، اور یہ بات تو ہمارے علماء نے ذکر کی ہے کہ یہ دونوں شہزادے جب کھڑے ہو جاتے تو صحابہ کرام انہیں دیکھ کر دیدار مصطفیٰ کر لیتے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اور پھر یہ شہزادے ہیں امام حسن کے، چونکہ ان میں شباہت امام حسن کی نظر آتی، اور امام حسن وہ ہیں کہ جن میں شباہت میرے مصطفیٰ کی ہے، اور وہ بھی سینے سے لے کر سر تک، سر اقدس تک آپ مشابہ ہیں۔ اور جب یہ بات ہمارے سامنے آئے اور اسی حسن سے ہمیں حسن اور حسین بنتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور پھر یہ قاسم ہوں یعنی تقسیم کرنے والے، تو ہم یوں کہہ لیتے ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جو حسن حسن کی صورت میں عطا فرمایا، اس حسن کے حسن کو تقسیم کرنے والے یہ قاسم ہیں، یعنی قاسم حسن مصطفیٰ۔ اللہ اکبر، کیا اچھی بات ہے۔ اور پھر آپ اس بات کی جانب بھی توجہ کریں کہ آپ کے حسن و جمال کی باتیں ہم کیا بیان کر سکتے ہیں کہ جن کے حسن و جمال کے تذکرے خود اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانوں سے جاری ہوئے ہیں، اور جو حضور علیہ السلام کے جملہ حسن کے مظہر ذوات ہوں، ان کا تذکرہ ہم کس انداز میں کر سکتے ہیں۔ اب جب ہم بچپن کی ہم بات کر رہے ہیں تو اس بچپن میں آپ کو یہ باتیں بڑی واضح اور واشگاف نظر آتی ہیں کہ آپ کے خاندان کے جتنے بزرگ اس وقت موجود ہیں، جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، آپ کی پھوپھی جان جناب سیدہ زینب ہیں، انہوں نے اپنے بچوں سے بڑھ کر انہیں پیار اور محبت دی۔ اور اس کی ایک مثال ہمیں یہ بھی نظر آتی ہے کہ سیدہ زینب کے شہزادے ہیں جناب اون اور جناب محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ان کے کم و بیش ہم عمر ہی ہیں۔ اور پھر سیدنا اون و محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جب سپاہ گری کے لیے اور حرب کے
اسرار و رموز کو سکھانے کے لیے ٹھیک ہے۔ سیدہ زینب جب بھیج رہی ہیں تو صرف اپنے بچے ملوز خاطر نہیں ہیں، بلکہ ساتھ ساتھ امام حسن کے یہ شہزادے جناب قاسم کو بھی بھیجا جا رہا ہے کہ آپ جائیے اور میرے بیٹوں کے ساتھ میرے ہی بیٹے بن کر اپنے چچا سے وفاداری کے وہ خوبصورت سبق حاصل کیجئے کہ جس کا عملی مظہر آپ کو عنقریب بننا۔ پھر آپ اسی میں ہی دیکھیے کہ آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ براہ راست اس سپاہ گری میں آپ کے استاذ تصور کیے جاتے ہیں، اور پھر جناب عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ ان کے استاذ مقرر کیے جا رہے ہیں کہ جو انہیں بتا رہے ہیں کہ گھوڑے پر سوار کیسے ہونا، نیزے بازی کیسے کرنی ہے۔ اچھا، یہ عباس کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، اللہ اکبر، تیز دوڑتے ہوئے گھوڑے پر جو نوجوان اس کی رفتار کو روک کر اپنی رفتار بڑھا کر گھوڑے پر سوار ہو جائے اسے عباس کہتے ہیں، اور ان کے جو شاگرد ہیں اور ان سے یہ گھڑ سواری سیکھنے والے جو ہیں ان کا نام قاسم بن حسن۔ ایک کمال خوبی یہ تھی حضرت قاسم علیہ السلام کی کہ دوران جنگ یعنی میدان جنگ میں اپنے گھوڑے سے دشمن کے گھوڑے پہ یعنی دوڑاتے ہوئے گھوڑے کو جو شفٹ ہونا، یہ آپ کا خاص کمال تھا، یہ خاص کمال۔ اور جو نیزے بازی کے جو آپ کو فن ملا وہ حضرت امام حسن علیہ السلام سے آپ کو ملا۔ اسی لیے میں اشارہ کر رہا ہوں کہ انہوں نے سیکھا کس سے، یعنی یہ اتنا جو ملکہ انہیں حاصل ہوا ہے یہ جناب عباس بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو مل رہا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ حافظے کا عالم دیکھیے اور آپ کی قوت ضبط کا عالم آپ یہ دیکھیے کہ جناب ابی طالب کہ اشعار اس وقت فصاحت و بلاغت کے شاہکار، اور ان کی عمر دیکھیے، اور اس عمر پر وہ اشعار ازبر ہیں اور زبان پر ایسے جاری ہیں کہ جیسے ان کے اپنے کہے ہوئے اشعار، اور پھر قرآن کا حافظ ہونا، اور پھر اس مبارک زبان کو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاثیر کا حاصل ہو جانا۔ تو پھر کہنے دیجئے کہ جب یہ عظیم شہزادے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتے ہوں گے، دنیا کے مسلمان تو رک کر تلاوت سماعت کرتے ہی ہوں گے، اللہ کی دیگر مخلوقات بھی اس مبارک زبان سے قرآن جاری ہونے کا انتظار کیا کرتے ہیں۔